ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم کے 18ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ ابتدا میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ 7 اعمال کوئی کر لے تو اللہ اسے جنت کا وارث بنا دے گا۔ تو 7 کیا ہے؟ قد افلح المؤمنون، ایمان، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، نماز میں خشوع۔ خشوع کا مطلب ہے دل اور اعضاء دونوں پرسکون۔ حضرت ابن عباس کا قول ہے، قال ابن عباس رکعتان فی تفکر خیر من قیام لیلۃ والقلب صاحن۔ بہت ہی حسین ریمارک ہے، بہت ہی حسین تفسیرہ ہے۔ کیا فرما رہے کہ سمجھ کر کے، دل لگا کر، فکر کے ساتھ کوئی 2 رکعت نماز پڑھے تو وہ پوری رات نماز میں قیام سے بہتر ہے جبکہ دل غافل ہو، والقلب صاحن۔ ایک آدمی ہے 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے اور پوری فکر اور پورے غور کے ساتھ، پوری دل جمعی کے ساتھ ادا کرتا ہے، تو اس آدمی کی نماز سے بہتر ہے جو پوری رات نماز پڑھتا رہتا ہے اور اس کا دل غافل ہوتا، اس کا دل غافل۔ ایک ہے غفلت اور ایک ہے نسیان، بھول جانا۔ تو غفلت کسے کہتے ہیں کہ ترکن باختیار الغافل، آدمی اختیار سے کسی چیز کو چھوڑ دے، یہ غفلت ہے۔ مثلا اذان ہو گئی ہے، دکان میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ نماز باجماعت چھوڑ دیتا ہے۔ دیکھو، اپنے اختیار سے اس نے یہ چیز چھوڑ دی ہے، تو ترکن باختیار الغافل، باختیار الانسان، انسان اپنے اختیار سے کسی چیز کو چھوڑ دے۔ اذان سنی اس نے مگر آیا نہیں، یہ غفلت ہے۔ یہ اور نسیان کس کو کہتے ہیں؟ ترکن من غیر اختیار الانسان، آدمی کوئی کام چھوڑ دے اور اس میں اس کا اختیار نہ ہو تو اسے نسیان کہتے ہیں۔ بھول گیا تو بھولنے میں آدمی کا اختیار نہیں رہتا۔ اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے 3 چیزیں بندوں سے اٹھا لی ہیں۔ اٹھا لینے کا مطلب 3 چیزوں پر اللہ تبارک تعالیٰ بندے کی گرفت نہیں کرے گا۔ ایک تو ہے خطا، اور ایک ہے نسیان، اور ایک ہے استکراہ۔ تینوں کا مطلب بتا دیتا ہوں۔ خطا کا مطلب یہ ہے کہ اس نے گن جو ہے اٹھائی کسی جانور کو مارنے کے لیے، اب اسے ٹارگٹ پہ ایک انسان آ گیا، مارنا چاہ رہا تھا جانور کو مگر جانور تو بھاگ گیا، سامنے کوئی آدمی آ گیا، یہ قتل خطا، اس کو خطا کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے غلطی کو انسان پر سے، اپنے بندے پر سے اٹھا لیا ہے۔ اور نسیان، آدمی بھول گیا، اور آدمی بھولنے کے بعد اگر اس عمل کو ادا کرتا ہے، وہ عمل کرتا ہے تو وہ ادا کے قائم مقام ہے۔ مثلا
ایک آدمی بھول گیا, اسے یاد آیا ارے میں نے تو ظہر کی نماز ہی نہیں پڑھی ہے, اور وقت چلا گیا. اب وہ عصر میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے, تو سمجھو کہ وہ ادا ہے, وہ قضا نہیں ہے, اس لیے کہ بھول گیا ہے وہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسیان کو, بھول چوک کو انسان کے اوپر سے اٹھا لیا ہے. اور تیسرے استقراء, جبر کرنا. مثلا کسی آدمی کو پکڑ کر کے گن پوائنٹ کے اوپر کہا جائے کہ کہہ کہ اللہ موجود نہیں ہے, اللہ ایک نہیں ہے, محمد اللہ کے رسول نہیں ہے, اور وہ گن پوائنٹ کے اوپر بول دیتا ہے کہ اللہ موجود نہیں ہے, اللہ ایک نہیں ہے, محمد اللہ کے رسول نہیں ہے, تو یہ استقراء ہے, کسی کو مجبور کرنا. یہ تینوں چیزیں انسان کے اوپر سے اٹھا لی گئی ہیں. یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی جبرن طلاق دلوا رہا ہے تو یہ طلاق نہیں ہوگی. لڑکے کی اور لڑکی کی شادی ہو گئی, کچھ جوڑے گھوڑے کے معاملے میں مسئلہ پیدا ہو گیا, یا کھانے کے بارے میں کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا. سنا ہے شام میں کھانا اگر رہتا ہے تو صبح سے لوگ کھانا نہیں کھاتے, ناشتہ نہیں کرتے, ناشتے کی جگہ پیٹ میں باقی رکھتے ہیں, بچائے رکھتے ہیں تاکہ کھینچ میں اضافہ ہو. جی کھانے میں کوئی بات آ گئی, کوئی مسئلہ اٹھ گیا, پکڑ لو, دولہے کو پیٹنے لگے, کہا طلاق دے. اب دولہا مار سے بچنے کے لیے بول دیتا ہے میں نے طلاق دے, طلاق نہیں ہوگی, اس لیے کہ استقراء ہے, یہ جبرن طلاق نہیں ہوتی. حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ان کو اسی وجہ سے پیٹا گیا, اور ان کو بازار میں گھمایا جاتا تھا, اور جہاں پبلک ہوتی وہاں روک دیا جاتا, تو ایک کھڑے ہو جاتے اور بولتے جو جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے, اور جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں مالک ابن انس ہوں, اور کہتا ہوں کہ ان الطلاق المکرہ لیس بشیء, جبری طلاق کوئی چیز نہیں ہے, اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے. یہ سارے ائمہ نے مسائل کے اوپر بہت مار کھائی ہے. حضرت امام احمد بن حنبل ہے, حضرت امام مالک ہے, بہت سارے لوگوں نے. تو نسیان میں اور غفلت میں فرق سمجھ میں آیا. اور ایک ہوتا ہے سہو. سہو کا مطلب ہوتا ہے اذا ذکرتہ لا یتذکر, جب اسے یاد دلائے تو اسے یاد نہ آئے, یہ سہو ہے. اور سہو کی دو قسمیں ہیں, سہو فی الشیء, یہ مذموم ہے, یہ سہو فی الشیء, اگر چیز میں سہو ہو جائے تو یہ اچھا ہے, محمود ہے, لیکن سہو عن الشیء یہ مذموم ہے. جیسے کہا گیا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون, عن صلاتهم ساہون, سہو عن الشیء. اگر آدمی نماز سے سہو برتتا ہے تو یہ مذموم چیز ہے, لیکن سہو فی الشیء, آدمی پڑھ رہا تھا 4 رکعت, پڑھ گیا 5 رکعت, یہ سہو فی الشیء. تو سہو فی الشیء یہ محمود ہے, اس پر سجدہ سہو ہے. لیکن سہو عن الشیء یعنی کسی چیز سے سہو, کسی چیز میں سہو, یہ تو محمود ہے, اچھا ہے, لیکن کسی چیز سے سہو یہ مذموم ہے. سمجھ میں آیا؟ تو الذین هم فی صلاتهم خاشعون, خشوع کا مطلب یہ ہے کہ بخوف القلب و سکون الجوارح, دل میں اللہ کا خوف ہو اور اعضاء پرسکون ہو. جا رہا ہے تو دیکھ رہا ہوں, یہ جو اعضاء پرسکون نہیں ہے تو اسے خشوع حاصل نہیں ہے, اور دل خشوع میں نہیں ہے, کھڑا تو مسجد میں ہے مگر دماغ اس کا دکان میں, دل اس کا دکان میں, تو خشوع نہیں ہے. تو نماز کی روح کیا ہے؟ خشوع. الذین هم فی صلاتهم خاشعون, جو اپنی نماز میں خشوع برتتے. والذین هم عن اللغو معرضون, یہ تیسری چیز آئی, لغو سے بچتے ہیں, اعراض کرتے ہیں. لغو کسے کہتے ہیں؟ لغو کہتے ہیں ما یتلفظ به الانسان
من الفاظ لا فائدۃ فیہ او یعمل عملا لا ثمرۃ لہ. انسان کوئی ایسی بات بولے، ایسے الفاظ منہ سے نکالے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، یہ لغو ہے، یا ایسا کام کرے جس کا کوئی نتیجہ نہ ہو، جس کا کوئی پھل نہ ہو، جس کا کوئی رزلٹ نہ ہو، تو اس عمل کو اور اس قول کو لغو کہتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ تو والذین ھم عن اللغو معرضون، فلمیں، ڈرامے، سنیما گھروں میں جانا، بازاروں میں بلا وجہ ٹہلنا، یہ ساری چیزیں لغو کے دائرے میں آتی. یہ تیسری چیز ہے. والذین ھم للزکاۃ فاعلون، زکات ادا کرتے. والذین ھم لفروجہم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم، بیوی تک محدود رہتے ہیں جی. اور گزشتہ زمانے میں لونڈیاں تھیں، او ما ملکت ایمانہم. فمن ابتغى وراء ذلک، اب اگر کوئی بیوی جو اس کی خواہش کی تکمیل کا صحیح محل ہے اس کو چھوڑ کر کے کہیں اور منہ مارتا ہے تو یہ زیادتی کرنے والا ہے. اب اگر اسے کوئی بیماری لگ جائے تو اس کا ذمہ دار یہ خود ہے. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. کتنی شاندار بات کہی گئی ہے. اللہ. اچھا اس کے بعد والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، امانت رکھ دی جائے تو اس کو ویسے ہی ادا کر دے، امانت میں خیانت نہ کرے. دوسرے، اگر کوئی وعدہ کیا ہے تو اس وعدے کو پورا کرے، وعدہ کرنے کے بعد مکر نہ جائے. یہ ہوا 6. 7واں والذین ھم علی صلواتہم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی محافظت کرتے. دیکھو پہلے کہا گیا نماز آدمی پڑھتا ہے تو نماز کی روح خشوع ہے، نماز میں خشوع استعمال کرتا ہے. اور آخر میں کہا گیا کہ اپنی نمازوں پر محافظت کرتے ہیں، یعنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. یہ اگر یہ 7 چیزیں آ گئیں تو اولئک ھم الوارثون. کس چیز کے؟ الذین یرثون الفردوس ھم فیہا خالدون. تو انہیں جنت الفردوس کا وارث بنا دیا جائے گا اور یہ ہمیشہ رہیں گے. تو یہ 7 چیزیں جس کی زندگی میں آ جائیں اللہ اسے جنت کا وارث بنا دے گا. گن لو، پہلا پارا اٹھا کر کے ترجمہ دیکھ لو، مل جائے گا. اس کے بعد کہا گیا آدمی کی جو پیدائش ہوتی ہے وہ 7 مرحلوں سے گزرتا ہے جی. کیسے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ. نطفہ ایک، علقہ جمع ہوا خون، پھر مضغہ یہ لوتھڑا بن جاتا ہے، اور اس کے بعد ہڈی، اور ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر روح پھونک دیتا ہے. اوپر سے دیکھیں گے آپ تو ترتیب وہی ہے، 7 مراحل سے گزرتا ہے آدمی تو پیدا ہوتا ہے. 7 مرحلے ہیں اس کے، مٹی، نطفہ وغیرہ وغیرہ. دیکھیں گے کہ 7 مراحل تخلیق ہیں. اچھا، اور اس کے بعد انسانی زندگی کا پورا سفر بیان کر دیا جاتا ہے. ایک پیدا ہوئے ہو بتائے خلقنا، اور ایک ہے ثم انکم بعد ذلک لمیتون، اس کے بعد مر جاؤ گے. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر مرنے کے بعد تمہیں اٹھایا جائے گا. انسانی زندگی کا پورا سفر بیان کر دیا گیا. یہ تمہارا سفر ہے. یہ جی خلقنا، ہم نے تم کو پیدا کیا ہے ایک، اور پیدا کیے جانے کے بعد تم مر جاؤ گے، کسی کو بچنا نہیں ہے. ثم انکم بعد ذلک لمیتون، اور اس کے بعد مرنے کے بعد تمہیں اٹھایا جائے گا. یہ انسانی زندگی کا پورا سفر بیان کر دیا گیا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اللہ. فرمایا گیا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو تم پاک روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو. مفسرین نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے من طاب مطعمہ طاب عملہ
جس کا کھانا پاک ہو گیا اس کا عمل پاک ہو گیا. رسولوں کو حکم دیا جا رہا ہے تو ہم تو اس دائرے میں بدرجہ اولا آتے ہیں. من طاب مطعمہ طاب عملہ, جس کا کھانا پاک ہو گیا اس کا عمل پاک ہو گیا. اس لیے پہلے کھانے کا تذکرہ ہوا ہے, بعد میں عمل صالح کا تذکرہ ہوا ہے. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اس کے بعد کہا گیا کہ لوگوں کے الگ الگ گروہ ہیں, میں اس مسلک کو مانتا ہوں, میں اس مسلک کو مانتا ہوں, میں اس مسلک کو مانتا ہوں. اور کل حزب بما لدیہم فرحون, ہر مسلک, ہر پارٹی جو کچھ اس کے پاس ہے اس پر شادہ ہے, اس پر خوش ہے. بتایا گیا سارے مسالک سچے نہیں ہو سکتے, حق کا راستہ صرف ایک ہے. تو اس پر ایک مفسر کا تفسیرہ ہے, افرح بالحق ولو کان ضدک. مسلک کے اوپر خوش مت ہو, حق کے اوپر خوش ہو. یہ اصل. آج لوگ حق کے اوپر خوشی نہیں منا رہے, مسلک کے اوپر خوش ہیں. جو کچھ ان کے پاس ہے کہہ رہے ہیں کہ بس ہمارے پاس جو کچھ ہو وہی صحیح ہے. مفسر یہ کہتا ہے نہیں, خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے مسلک کے اوپر. خوش اگر ہونا ہے تو حق کے اوپر ہو, اگرچہ تمہارے خلاف ہو. افرح بالحق ولو کان ضدک, حق کے اوپر خوشی مناؤ اگرچہ حق تمہارے خلاف ہو. اس کے بعد کہا کہ میرے خاص بندے جو ہوتے ہیں ان کی ایک نمایاں صفت یہ ہے, بالکل نمایاں بولے تو پروناؤنسڈ, ایلیٹ, ایک ممتاز صفت جو ہوتی ہے ان کی, وہ کیا ہوتی ہے؟ اولئک یسارعون فی الخیرات. فی مانے میں, اندر, ان. تو یہ لوگ, حالانکہ یہ کہنا چاہیے کہ نیکیوں کی طرف ریس کرتے ہیں. دے ریس ٹو, وہ ریس کرتے ہیں ٹو تک. فی کیوں کہا گیا؟ اشارۃ الی انہم مستقرون فی الخیرات فہم من خیر الی خیر. یعنی یہ ایک بھلائی کر کے خاموش نہیں رہ جاتے, بلکہ ایک بھلائی کرتے ہیں فوراً ایک بھلائی کر کے دوسری بھلائی میں گھس جاتے ہیں, دوسری بھلائی کرنے لگتے ہیں. اسی وجہ سے یہاں فی لایا گیا ہے, الا نہیں لایا گیا. اس کے بعد بڑی پیاری بات کہی جا رہی ہے, بہت غور سے سنو, سانس روک لیے, اب بولتا ہوں. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ. اگر حق آدمی کی خواہشوں کے مطابق ہو جائے تو زمین اور آسمان فاسد ہو جائے. سب سے پہلے سماوات کا ذکر ہے. نکتہ یہ ہے کہ اتباع الاہواء اصل الفساد. خواہشات کی اتباع جو کرتا ہے, جو دل میں آتا وہی کرتا ہے. آج کل فلموں میں یہی زیادہ بتایا جاتا ہے, تیرا دل جو کہہ رہا نا بس اسی پر چل. یہ تو فساد کی جڑ ہے, غلط مشورہ دے رہا ہے تو. اتباع الاہواء اصل الفساد, دل کی ہر بات مان لینا یہ فساد کی جڑ ہے. اور اتنا بڑا فساد ہے, لفسدت السماوات, یہ فساد آسمان تک پہنچ جاتا ہے. دیکھیے اتنا بڑا ہے, لفسدت السماوات, یہ فساد آسمان تک پہنچ جاتا ہے. اتنی بری بلا ہے یہ, دل کی ہر بات مان لینا, اسی کو اتباع حق. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ حق جو ہوتا ہے نا وہ متبوع ہوتا ہے, تابع نہیں ہوتا کسی کے. ہاں, اسی وجہ سے لوگوں کو, رجال کو حق کے ذریعے پہچانا جائے گا, رجال کے ذریعے حق کو نہیں پہچانا جائے گا. یہ بڑی شخصیت ہے لہذا وہ حق پر ہیں. نہیں 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 نہیں, لوگوں کی شخصیت سے حق کو نہیں پہچانا جائے گا, حق سے شخصیت کو پہچانا جائے گا. یہ اصل ہے. اس کا مطلب وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقَّ, یعنی حق جو ہوتا ہے متبوع ہوتا ہے, تابع نہیں ہوتا وہ کسی کے. تو حق کی اتباع کرنی ہے,